الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ذو الحجہ کے مہینے کا پہلا ہفتہ آج پورا ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف دنوں اور مہینوں کو کچھ خصوصی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں. یوں تو سارے دن اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، کسی دن میں اپنی ذات میں کوئی خصوصیت نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی خاص دن کو، کسی خاص مہینے کو، کسی خاص زمانے کو اپنی رحمتوں کے نازل کرنے کے لیے منتخب فرمایا. ان مبارک ایام میں یہ ذو الحجہ کے 10 ایام بھی داخل ہیں جو ذو الحجہ کی پہلی تاریخ سے شروع ہوتے ہیں اور 10 تاریخ پر پورے ہوتے ہیں. سورہ فجر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن 10 راتوں کی قسم کھائی ہے ان سے مراد اکثر علماء کے نزدیک، اکثر مفسرین کے نزدیک یہی 10 راتیں ہیں. اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد پورے سال میں کوئی بھی دن ایسے نہیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی عبادت اتنی زیادہ محبوب ہو جتنی ان دنوں میں، ان 10 دنوں میں. کوئی بھی نفلی عبادت، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ صدقہ خیرات ہو، چاہے تلاوت ہو، تسبیحات اور اذکار ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ساری عبادتیں ان ایام میں بڑی محبوب ہیں. اور ظاہر ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہیں تو عبادتوں کے انجام دینے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی اجر و ثواب سے نوازتے ہیں. اور اسی حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 9 دنوں میں یکم ذو الحجہ سے لے کر 9 ذو الحجہ تک کسی بھی دن آدمی روزہ رکھے تو ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. اور رات کو عبادت کرے ان راتوں میں تو ان میں سے ہر رات میں عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کے لگ بھگ ہے، شب قدر میں عبادت کرنے کے لگ بھگ. تو دن میں روزے کی اتنی فضیلت اور رات میں تہجد کی، نفلوں کی اتنی فضیلت. اور پھر ایک عمومی حکم یہ بیان فرما دیا کہ جو کوئی بھی عبادت ان دنوں میں کی جائے تو جتنی اللہ کو ان دنوں میں محبوب ہے اتنی کسی اور دن میں محبوب نہیں. اور حقیقت میں اگر دیکھو تو یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے مبارک دنوں کا، جس کا آغاز ہوا تھا رمضان المبارک سے اور اس کا اختتام ہوتا ہے ذو الحجہ پر. رمضان المبارک پورا مہینہ عبادت کا مہینہ. شوال آیا تو یکم شوال ہی سے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں.
قرآن کریم میں فرمایا الحج اشہر معلومات، تو شوال سے حج کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اور ان میں بیچ میں ذوالقعدہ آیا اور پھر ذوالحجہ۔ اس ذوالحجہ میں جو خاص عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشروع فرمائی وہ ایسی ہیں عام طور پر کہ جو عام دنوں میں انجام نہیں دی جاتی، انہی دنوں میں انجام دی جاتی۔ ایک عبادت مثلا ایک سب سے پہلا حکم جو دیا گیا ہے وہ یہ کہ ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد اگر کسی شخص کو قربانی کرنی ہو تو ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد اپنے بال نہ کاٹے جب تک قربانی نہ کرے۔ یہ ایک حکم حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اللہ ہی جانتا ہے کیا کیا حکمتیں ہوتی ہیں شریعت کے احکام میں، لیکن ایک حکمت بعض علماء کرام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے جبکہ اطراف عالم سے، دنیا کے کونے کونے سے لوگ کھچ کھچ کر جا رہے ہیں بیت اللہ شریف کی طرف حج کی عبادت انجام دینے کے لیے، اور حج کی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نرالا طریقہ مقرر فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص حج کے لیے چلے اور احرام باندھے تو احرام کی حالت میں بہت سی چیزیں اس کے لیے منع ہو جاتی ہیں۔ پھرے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے، ناخن نہیں تراش سکتے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ پابندیاں عائد ہوتی ہیں ان لوگوں پر جو حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور احرام کی حالت میں۔ ہم اور آپ یہاں ہیں اور ہم حج کی سعادت سے یا عمرے کی سعادت سے فیضیاب نہیں ہو پائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی چیز میں ان کے ساتھ مشابہت پیدا کر دی کہ میرے وہ بندے جو میرے گھر کا طواف کرنے کے لیے اور حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، انہوں نے حالت احرام میں ہیں، ان کے اوپر بال کاٹنا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اے میرے وہ بندو جو وہاں نہیں جا سکے کسی بھی وجہ سے، تمہیں وہاں کی رحمتوں سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ تھوڑی سی مشابہت پیدا کر لو ان سے کہ جیسے وہ بال نہیں کاٹ رہے تم بھی بال نہ کاٹو، جس طرح وہ ناخن نہیں تراش رہے تم بھی ناخن نہ تراشو ان دنوں میں، تو تھوڑی سی مشابہت تمہاری ان کے ساتھ پیدا ہو جائے گی۔ تم یہ کہنے کے قابل ہو جاؤ گے کہ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ یہ شباہت جب پیدا ہو جائے گی میرے ان بندوں کے ساتھ جو بیت اللہ کا عاشقانہ عبادت میں مصروف ہیں، تو انشاءاللہ جب ان پر رحمتوں کی بارش برسے گی تو اس کے چھینٹوں سے تم بھی محروم نہیں رہو۔ یہ پہلا حکم یہ دے دیا گیا۔ پورے عشرے کے اندر میں نے عرض کیا کہ جو بھی نفلی عبادت کرنے کی توفیق ہو جائے جس وقت ہو جائے بڑی نعمت ہے۔ پھر عرفے کا دن آیا، یعنی 9 ذی الحجہ کی 9 تاریخ، تو اس میں یوں تو پورے 9 کے 9 دن میں روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن ان میں بھی 9ویں تاریخ یعنی عرفے کے دن کے روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ 1 سال کے گناہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ عرفے کے دن پہلا کام جو فضیلت رکھتا ہے وہ روزہ رکھنا۔ دوسرا، اس تاریخ میں تکبیر تشریق واجب کی گئی۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک، 9، 10، 11، 12، 13 5 دن، ان 5 دنوں میں ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق مردوں کے لیے بلند آواز سے
اور خواتین کے لیے آہستہ آواز سے مشروع کی گئی. ہر نماز کے بعد بلند آواز سے تکبیر کہنا، ایک مرتبہ کہنا واجب ہے. اور مردوں کے لیے یہ ہے کہ جب وہ مسجد میں کہیں تو اتنی بلند آواز سے کہنا چاہیے جو دوسروں کو سننے میں آئے. مسجد گونج جانی چاہیے تکبیر تشریف کی آواز سے. اور حضرات صحابہ و تابعین سے یہ منقول ہے کہ یہ ایام جو ہیں، عرفے کا دن، اس کے بعد قربانی کے جو دن آ رہے ہیں، یہ دن اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے، اللہ کی کبریائی کے زمزمے گلی کوچوں میں گونجنے چاہیے ان دنوں میں. چنانچہ صحابہ و تابعین سے منقول ہے کہ علاوہ اس تکبیر تشریف کے جو نمازوں کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھی جاتی ہے، علاوہ اس کے نمازوں کے باہر بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ تکبیر زبان پر ہو. نماز کے بعد تو واجب ہے، لیکن نماز کے علاوہ بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ کلمہ زبان پر ہونا چاہیے تکبیر کا. جتنا کثرت کی جائے اتنا بہتر. بعض صحابہ کرام سے منقول ہے کہ وہ ان دنوں میں جب اپنے گھر سے باہر جاتے، بازاروں میں پہنچتے، تو وہاں بھی یہ تکبیر بلند آواز سے کہتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح، اس کی حمد، اس کی تکبیر یعنی کبریائی کا اعلان، یہ مختلف کلمات ہیں جو ہمیں شریعت میں بتائے گئے ہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ جتنے کلمات ہیں ان کے ایک تو ظاہری معنی ہے. اللہ اکبر معنی اس کے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اس کی بڑائی کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے، ایک تو اس کے ظاہری معنی ہے. لیکن ان کلمات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا راز رکھے ہیں، کیا رموز ہیں ان میں، اور ان کی کیا خاصیتیں اور کیا ان کے آثار ہیں، یہ ہم اور آپ اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے معلوم نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہر کلمے کے کچھ خواص رکھے ہیں، کچھ آثار رکھے ہیں جو کائنات میں مرتب ہوتے ہیں، ہمیں پتا ہو یا نہ ہو. اب کس کلمے کی کیا خاصیت ہے، جس کلمے پر کیا انوار و برکات مرتب ہوتے ہیں، اللہ کی کیا رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور کائنات میں اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. اس واسطے یہ خاص مواقع پر جو کلمات قرآن کریم میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بتائے گئے ہیں، ان کے اسرار و رموز اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. اب دیکھو، رکوع میں جاؤ تو کیا کہو؟ سبحان ربی العظیم. سجدے میں جاؤ تو کیا کہو؟ سبحان ربی الاعلی. پاک ہے میرا وہ پروردگار جو عظیم ہے، یہ تو رکوع میں کہا جا رہا ہے. پاک ہے میرا وہ پروردگار جو اعلیٰ ہے، یہ سجدے میں کہا جا رہا ہے. اب کیا وجہ ہے کہ سجدے میں کہا گیا ربی العظیم اور ربی الاعلی، اور رکوع میں کہا گیا ربی العظیم؟ اس کی جو حکمت ہے، اس کی جو وجہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. ہم اور آپ اس کا ادراک نہیں کر سکتے، لیکن ہے ضرور کوئی نہ کوئی حکمت اس میں. اس سے معنی یہ ہے کہ رکوع کے اندر یہ کلمہ تمہیں زیادہ فائدہ پہنچائے گا، اور سجدے میں یہ کلمہ تم کو زیادہ فائدہ پہنچائے گا. تو یوں تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو کلمہ اللہ کی کبریائی کا، اللہ کی عظمت کا، اللہ کی تسبیح کا زبان پر آ جائے نعمت ہے. سبحان اللہ بھی نعمت ہے، الحمدللہ بھی نعمت ہے. ہر کلمہ اللہ تعالیٰ کی حمد کے اوپر مشتمل ہے اور نعمت ہے. لیکن کسی خاص موقع پر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو کلمہ تلقین فرمایا وہ اس بات کی علامت ہے کہ اس خاص موقع پر اس کلمے کے بڑے عظیم فوائد اور خواص اور آثار ہیں. اب ان دنوں میں چلتے پھرتے تم سبحان اللہ پڑھ لو، الحمدللہ پڑھ لو، ثواب ملے گا. لیکن جو حضور نے بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذریعے جو کلمہ تلقین فرما دیا کہ نماز کے بعد یہ کہو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. تو اپنی طرف سے اگر تم اس کے بجائے سبحان اللہ کہہ دو، الحمدللہ کہہ دو، ثواب تو وہ بھی ہے. لیکن وہ خاصیت، وہ نعمت، وہ انوار، وہ برکات جو اس کلمے میں ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے وہ اور کسی میں نہیں ہوتی. تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ان دنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے اپنی کبریائی کے اعلان کے لیے. یہ گلی کوچے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کے اعلان سے گونجے. اس واسطے مسلمانوں کے لیے یہ سنت قرار دی گئی. نمازوں کے بعد تکبیر تشریق واجب، اور بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ کلمہ زبان پر رہے، جیسا کہ صحابہ و تابعین سے منقول ہے کہ وہ ان دنوں میں جب باہر نکلتے تو یہ کلمہ زبان پر ہوا کرتا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تو اس واسطے مسلمانوں کی بستیوں میں یہ اس کا اہتمام اب ختم ہو رہا ہے. کوئی وقت تھا اور بعض علاقوں میں اب بھی ہے کہ آپ سعودی عرب میں جائیں ان دنوں میں تو حاجی تو لبیک اللہم لبیک کا کلمہ ان کے زبان پر ہوتا ہے. غیر حاجیوں کے بھی یہ آوازیں سنائی دیتی ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. پہلے ہماری بستیوں میں بھی ایسا ہوا کرتا تھا، لیکن اب یہ سنت تقریباً ختم ہو رہی ہے. اب تکبیر تشریقی کہہ لیں تو غنیمت. تکبیر تشریقی مری ہوئی آواز سے جہر کیے بغیر لوگ کسی نے پڑھ لی کسی نے نہیں پڑھ لی، لیکن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ کلمہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کا رواج ہمارے معاشرے میں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہونا چاہیے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی شخص کسی ایسی سنت کو زندہ کرے جو میرے بعد مردہ ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا اجر عطا کرتا ہے. اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. ان دنوں میں یہ تکبیر کے ایام ہے، تکبیر چلتے پھرتے زبان پر ہو، آہستہ آواز سے ہو کوئی بات نہیں، بلند آواز سے ہو تو بھی کوئی بات نہیں. اور خاص طور سے عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے جاتے ہوئے یہ کلمہ بلند آواز سے کہنا سنت ہے. جب آدمی عید الاضحیٰ کی نماز کو جا رہا ہو تو زبان پر یہ کلمہ ہونا چاہیے اور بلند آواز سے ہونا چاہیے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. عرفے کے بعد پھر 3 دن اللہ نے رکھے ہیں قربانی. عید الاضحیٰ کی نماز ہے اور اس کے بعد 3 دن قربانی کے ہیں. سارے سال یہ قربانی کہیں مشروع نہیں، عبادت نہیں. یہ قربانی کی عبادت انہی 3 دنوں کے ساتھ ساتھ. عام دنوں میں اگر قربانی کرنا چاہیں آپ نفل قربانی نہیں ہو سکتی. یہ لوگ صدقہ ورقہ کرتے ہیں تو بکرا تو وہ قربانی نہیں ہوتی، وہ تو بکرا ذبح کیا مثلا اس کا گوشت تقسیم کر دیا، گوشت کا صدقہ ہوتا ہے، قربانی نہیں ہوتی. قربانی انہی دنوں میں. قربانی کا کیا معنی؟ قربانی کا معنی گوشت کا صدقہ مراد نہیں ہے. قربانی سے قربانی کا مطلب ہوتا ہے کہ جب اللہ کے نام پر کسی جانور کے گلے پر چھری پھیر دی گئی، اس کو ذبح کر دیا گیا اللہ کے نام پر، اللہ کے حکم کی تعمیل میں، بس قربانی کی عبادت حاصل ہو گئی، قربانی کی عبادت پوری ہو گئی. اب اس کے بعد جو گوشت ہے وہ گوشت چاہو صدقہ کرو، چاہو خود کھاؤ، چاہو اپنے اعزاء اقربا کو، دوست احباب کو دو. ہاں بیچ نہیں سکتے اس کو، لیکن اور
جس طرح چاہو استعمال کر سکتے ہو. عبادت ہو گئی ادا جس وقت کے گلے پر چھری پھر گئی. بس یہ قربانی ہے. یہ قربانی کی عبادت اور کسی دن میں مشروع نہیں. اور بتلانا در حقیقت یہ ہے کہ کوئی عمل اپنی ذات میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے کہ میں اس سے راضی ہوں گا یہ کام کرو تو وہ اجر و ثواب ہے, اور جب نہ فرمائے تو اس میں کوئی اجر و ثواب نہیں. یہی گلے پر چھری پھیرنے کا عمل آج کر لو, کوئی عبادت نہیں, کوئی اجر و ثواب نہیں, ایک مباح کام ہے, لیکن آج اس کو عبادت سے قرار دیا جاتا ہے. ان 3 دنوں میں کرو گے تو عبادت ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا کہ ان 3 دنوں میں یہ میرے نزدیک عبادت, اور یہاں فرما دیا کہ ان 3 دنوں میں کوئی عمل, نفلی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں جتنا خون بہانے کا. اس وقت ہو گیا, اس وقت وہ عبادت ہو گئی, اس وقت اس کے اوپر اجر و ثواب ہو گیا. لیکن آج کر لو تو نہیں. تو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ کسی بھی عمل کو اپنی ذات میں مقصود سمجھنا, کہ کسی عمل کو اپنی ذات میں عبادت سمجھنا, یہ غلط ہے. اصل بات ہمارے حکم کی اتباع ہے. تمہیں وہ عبادت ہے, جب نہیں دیا تو عبادت ختم ہو گئی, عبادت نہیں. تو یہ قربانی اس طرح ان 3 دنوں میں رکھی گئی ہے, اور ہر صاحب استطاعت مسلمان کے اوپر واجب ہے. جو بھی صاحب نصاب ہو, جو شخص, اس کے ذمہ میں قربانی واجب ہے. اور اس میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے, بسا اوقات اس میں مغالطہ ہوتا ہے لوگوں کو, کہ ہر آدمی کی عبادت اپنے حیثیت سے ہوتی ہے. اگر وہ آدمی صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی ہے, واجب ہے. اس کی بیوی صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر الگ قربانی واجب ہے. بالغ اولاد صاحب نصاب ہے تو بالغ اولاد کے اوپر الگ ہے. لیکن اگر ایک آدمی خود تو صاحب نصاب ہے, بیوی صاحب نصاب نہیں ہے, تو اس پر واجب ہے, بیوی پر واجب نہیں. ایک آدمی خود صاحب نصاب ہے, اس کی اولاد صاحب نصاب نہیں ہے, اس پر واجب نہیں. تو یہ ہر ایک کے اوپر الگ اپنی حالت کی حیثیت سے ہوتی ہے. اور جب ہر ایک کے اوپر ہوتی ہے تو اصل ذمہ داری اس شخص کی ہے جس پر قربانی واجب ہے. اگر فرض کرو بیوی پر بھی واجب ہے, شوہر پر بھی واجب ہے, تو اصل ذمہ داری شوہر پر بھی ہے اپنی قربانی کرنے کی, اور بیوی پر ہے اپنی قربانی کرنے کی. ہاں البتہ اگر بیوی اجازت دے دے شوہر کو کہ بھائی میری طرف سے آپ کر دو, اور شوہر خوش دلی سے راضی ہو جائے, اس کی طرف سے کر دے, تو ٹھیک ہے, ہو جائے گی. لیکن یہ سمجھنا درست نہیں ہے کہ بیوی شوہر کی قربانی کرنے سے بیوی کی بھی ہو گئی. یہ بات لوگ سمجھتے ہیں, ایسا نہیں. اس واسطے ہر آدمی کو اپنے حالات کا جائزہ لے کر دیکھنا چاہیے کہ صاحب نصاب میں ہوں یا نہیں. صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس آج کل کے حساب سے تقریباً 52.5 تولہ چاندی, تقریباً 6-7 ہزار روپے کی قیمت بنتی ہے. اگر اتنے پیسے یا ضرورت سے زائد سامان اس کے پاس ہے جو اپنی روزمرہ کی ضروریات سے فاضل ہے, بچا ہوا ہے, تو اس پر قربانی واجب ہے. اس کا مسلمانوں کو اہتمام کرنا چاہیے. ہاں نفلی قربانی کوئی کرنا چاہے تو ہر وقت 3 دنوں میں اس کو اجازت ہے, جتنی چاہے کر سکتا ہے. جیسا میں نے عرض کیا کہ اس کی بڑی فضیلت ہے ان دنوں کے اندر. تو بھائی یہ قربانی کے جو ایام آ رہے ہیں 3 دن, یہ اور سال کے اندر کہیں میسر آئیں گے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت اس زمانے میں رکھی ہے مسلمانوں کے لیے. اس کو اللہ کی رضا کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے انجام دینا چاہیے. اس میں خاص طور پر جو چیز بچنے کی ہے وہ ہے نام و نمود. شیطان جو ہے وہ ہر عبادت میں کوئی نہ کوئی خلل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. تو قربانی کی عبادت اللہ کے لیے ہے, بڑے اجر و ثواب کی ہے, لیکن شیطان چاہتا ہے کہ بندے کو یہ ثواب نہ ملے. تو اس کے دل میں ایسے جذبات پیدا کر دیتا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ جو قربانی کرتا ہے وہ اللہ کے لیے کرنے کے بجائے اعوذ باللہ وہ اپنی شہرت کے لیے, دکھاوے کے لیے, فلاں آدمی اتنا شاندار جانور لے کر آیا, اتنے پیسے, اتنا بڑی پیسوں میں خرید کر لایا, اور اس کا
جو ہے شور ہو رہا ہے تو اس بات کے فکر میں رہتے ہیں کہ بھئی ہمارا نام ہو جائے یا لوگ دیکھ کر کہیں کہ بڑے شاندار جانور قربان کیا. تو اللہ بچائے یہ نام و نمود کا جذبہ ایسا ہے جو انسان کو خراب کر دیتا ہے, ہر اچھی سے اچھی عبادت کو خراب کر دیتا ہے. ایک تو اس سے بچنا چاہیے, جو کچھ ہو اللہ کے لیے ہو. دوسری بات یہ کہ بھئی قربانی جو ہے عبادت ہے اللہ کی, اور یہ میں بار بار آپ حضرات سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ کسی بھی عبادت کے انجام دینے میں اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ اس عبادت کی انجام دہی سے کسی کو ناواجبی تکلیف نہ پہنچے. ہم تو عبادت کر رہے ہیں اور دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. یہ عمل جو ہے یہ عبادت کے ثواب میں ڈاکہ ڈال دیتا ہے, یہ اس کو خراب کر دیتا ہے. لہذا مثلا عبادت قربانی کی کر رہے ہیں اور ایسی جگہ جانور ذبح کرنا شروع کر دیا کہ وہاں گندگی پھیلنے سے لوگوں کو تکلیف ہوگی اور اس سے راستہ چلنے والوں کے لیے ایک عذاب بن جائے گا. گندگی پھیل کر بدبو پھیلے گی, آس پاس کے لوگوں کو رہنے والوں کو تکلیف ہوگی. یہ عمل جو ہے وہ اس عبادت کے ثواب کو اللہ بچائے کہیں غارت نہ کر دے. تو ایک طرف آپ عبادت کر رہے ہیں, دوسری طرف لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. اس واسطے قربانی کرنے میں بھی اور اس عمل کو انجام دینے میں بھی اس بات کا پورا لحاظ رکھا جائے کہ اس کی وجہ سے گندگی نہ پھیلے زیادہ اور لوگوں کو بلا وجہ تکلیف نہ پہنچے. تو یہ چند امور ہیں جن کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس عید الاضحیٰ کو اور اس میں انجام دینے والی عبادتوں کو اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے مبارک فرمائے, قبول فرمائے اور خالص اپنے رضا کے لیے عبادت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہم میں بھی کھڑی رہیں اور روزے بھی رکھے, زکات بھی دی, حج بھی کیے, اللہ کے راستے میں خرچ بھی کیا, تو کیا اس کا کوئی اجر نہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنا نور ان پر ڈالیں گے تو یہ مستزاد ہوگا حوروں پر. اس لیے ان عورتوں کا حسن و جمال بہت زیادہ ہوگا حوروں سے. ہمارے حضرت والا نے ہندوستان میں الہ آباد میں ایک جگہ بیان کیا اور اس میں عورتوں ہی کے حقوق کے سلسلے کا بیان ہوا. ایک عالم دین کے گھر پر بیان ہوا, شاہ وسیع اللہ صاحب کے غالباً عزیزوں میں سے تھے وہ بزرگ, جن کے گھر بیان ہوا.